الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہا پانی میں پڑ جاتا ہے یا لوہے کو پانی پہنچ جاتا ہے. حضرات صحابہ کی جانب سے پوچھا گیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول اس زنگ کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن وذکر ہازم اللذات. بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے موت کو یاد کرنا. اس حدیث پاک میں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا میں بہت ساری باتیں اس کے سامنے آتی ہیں، کبھی آنکھ کے سامنے، کبھی کان پر، اور کبھی دلوں پر، ہاتھ میں اور پیر میں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، اور کبھی کاروباری زندگی میں، تعلیمی زندگی میں، دوست احباب سے ملاقات والی زندگی میں. ان سارے احوال میں بہت ساری باتیں انسان کے سامنے ایسی پیش آتی رہتی ہیں جن کا گرد و غبار انسان کے دل پہ پڑتا رہتا ہے. اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی گھر بنایا ہے، عالیشان گھر بنایا، ڈیکوریشن کیا، پینٹنگ کیا، زیب و زینت اور اس کو بہتر بنانے کی تمام سبیلیں اختیار کی. عالیشان مکان تیار ہو گیا، خوبصورت بھی، حسین بھی، جمیل بھی. اب اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھا ہے. جب اس کو بند کر کے رکھ دے گا تو موسم کے تغیرات سے، صبح اور شام کے ایام، صبح اور شام کے آنے جانے سے، اور مختلف چیزوں کے وہاں سے گزرنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کی پینٹنگ میں فرق آئے گا. اور زیادہ خطرے والی بات کہیں پیش آ رہی ہو تو پھر اس کے اندر کریکس آنے کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہمارا مدرسہ جہاں پر ہے، جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، اس کے بالکل قریب میں پہاڑ کے بنڈے ہیں. بہت زمانے تک وہاں پر وہ پتھر پھوڑے جاتے تھے اور پتھر وہاں سے نکالتے تھے. اب تو وہ سلسلہ وہاں بند ہو گیا ہے قانون کی روح سے، لیکن برسا برس تک یہ سلسلہ وہاں جاری تھا.
ایک بار عجیب و غریب تماشا ہوا. وہاں ایک ہاؤس ہم نے بنایا تھا اور اس ہاؤس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا رات میں، اور صبح میں طلبہ جب اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے آتے تھے تو ان کو بھرا ہوا پانی وہاں مل جاتا تھا اور وضو کرتے. حسب معمول رات میں پانی بھرا گیا، جو اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے پانی بھر دیا. صبح میں جب طلبہ اٹھ کر آئے ہیں تو ایک قطرہ پانی بھی اس ہاؤس کے اندر موجود نہیں ہے. ہم سب پریشان ہوئے کہ بھائی اس رات میں پانی بھرا گیا کہ نہیں بھرا گیا؟ بلاؤ اس آدمی کو جو پانی بھرتا ہے. اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو بالکل بھرا. استاد جو وہاں ذمہ دار تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے کھڑے ہو کر اس کو بھروایا تھا. خیر بھروایا نہ بھی تھا تب بھی وہاں پانی نہیں تھا ایسا تو نہیں، پانی تو تھا. بھرتے تھے پورا، لیکن پانی تو اس سے پہلے سے ہوتا ہی تھا. مغرب میں عشاء میں، مغرب میں استعمال کیا گیا، عشاء میں استعمال کیا گیا، کچھ کم ہو گیا ہوگا. اب وہ جو کمی ہوتی تھی وہ رات میں پور کر دی جاتی تھی اور پھر صبح میں طلبہ کو پانی ملتا تھا. اب یہاں صبح میں اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں. ہم سب بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا قصہ ہے. ایسا تو نہیں کہ جنات نے آ کے پی لیا ہو. رات میں بھرا گیا اور صبح دیکھے تو پورا ہاؤس خالی. تو عجیب عجیب خیالات آنے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج قوم آئے گی، وہ گزرے گی دریائے دجلہ کے اوپر سے، پورے پانی کو ایسا چاٹ جائے گی کہ ایسا لگے گا کہ برسا برس سے وہاں پانی ہی نہیں تھا. ہم کو یاد آنے لگا کوئی ایسی مخلوق تو نہیں آ گئی یہاں. رات میں اتنے بڑے ہاؤس کے اندر پانی بھرا گیا، اب بالکل خالی. خیر بعد میں جب تحقیق کی گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے تو اندازہ یہ ہوا کہ جو وہاں پتھر پھوڑنے کا کام چلتا تھا اور پہاڑ میں بلاسٹنگ کی جاتی تھی، اس بلاسٹنگ کا اثر یہ ہوا کہ ہاؤس کے اندر نیچے کراک آ گیا اور پورا پانی اندر جذب ہو گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے. اب جیسے ہاؤس کا مسئلہ بتایا ایسے ہی یہ بھی ہے کہ بلڈنگ میں جگہ جگہ کریکس ہو گئے. ہمارے نئی بلڈنگ، بہترین بلڈنگ جو پہلے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے، اس کے اندر کریکس بھی آ گئے کئی جگہ پر. تو یہ سب ہوتا ہے. بتانا یہ ہے کہ جب کوئی بلڈنگ تیار کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، رنگ روغن کر دیا گیا، سب کچھ اس کے اندر رکھا گیا، لیکن اس کے بعد کچھ اثرات دوسرے ایسے اس کے اوپر آ سکتے ہیں جس سے کہ وہ خراب ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال میں نے دی، بلاسٹنگ ہو رہی ہے. اسی طریقے پر موسموں کا تغیر، سردی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے اور پتجھڑ کا موسم آتا ہے. مختلف مواسم جو آتے ہیں اس کا اثر بھی چیزوں پہ پڑتا ہے. جب یہ دنیا کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ انسان کے دل پر مختلف چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، اس لیے اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں. بری چیزیں موجود ہیں تو برے اثرات بھی پڑتے ہیں. جب اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات چیزوں پر پڑتے ہیں تو اسی طریقے پر انسان کے دل کے اوپر بھی اچھے اور برے اثرات پڑتے رہتے ہیں اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. دو سبب بہت بڑے بڑے سبب ہیں جس کی وجہ سے دل خراب ہوتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل میں کریکس آ جاتے ہیں، دل کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی ہے.
دل قابل نہیں رہتا کہ اس کو دیکھا جائے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے ان هذه القلوب تصدع، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اس طرح جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے لوہے کو مثال دے کر کہ جیسے لوہا پانی میں پڑ جائے اور چند دنوں تک پڑا رہے تو اس کے اندر اس کا اثر یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس پہ زنگ آ گیا ہے۔ جب زنگ آتا ہے لوہے میں دو قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے اور دوسرے ہے کہ اس کی سیرت بگڑ جاتی ہے۔ یہ حضرت کے جملے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ صورت بگڑ جاتی ہے لوہے کی اور سیرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ صورت کو تو آپ دیکھتے ہی ہیں کیا حال ہوتا ہے، کتنا اچھا تھا لوہا، پینٹنگ کیا ہوا تھا، خوبصورت تھا، آپ نے اس کو لگایا تھا، لیکن پانی پڑتے 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 اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کی رونق ساری ختم ہو گئی، صورت بگڑ گئی، اور اسی کے ساتھ سیرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ سیرت کیا بگڑتی ہے؟ لوہے کی سیرت ہے قوت۔ لوہے میں کیا ہے؟ قوت ہی تو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین میں خوب حرکت ہونے لگی، زلزلہ برپا تھا، پوری زمین ہل رہی تھی ایسے 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 ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زلزلے کو ختم کرنے اور اس کی حرکت پر پابندی لگانے کے لیے دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے، کہیں چھوٹے اور کہیں بڑے۔ یہ میخیں ٹھوک دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر پہاڑوں کو میخ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ میخ ہیں۔ جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو تو وہاں آپ فٹنگ کرنے کے لیے میخ مار کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخوں سے ٹھوکائی کر دی زمین کی، جگہ جگہ بڑے پہاڑ چھوٹے پہاڑ، جتنا پہاڑ ہم کو اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ ہم صرف اوپر کا پہاڑ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ پہاڑ اوپر نہیں ہے، وہ نیچے ہے۔ اصل میں نیچے بہت اندر تک چلا گیا ہے۔ جیسے میخ آپ مارتے ہیں، اوپر تھوڑی رکھتے ہیں، اندر زیادہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو نیچے ہی دبا دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ نے بہت سے پہاڑ بنائے اور ٹھکائی کر دی، اور زمین نے اس کے بعد جو ہے سکون پایا۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے بار الہ، آپ نے کیسی عجیب مخلوق یہ پتھر کو بنایا ہے کہ زمین میں حرکت تھی اور یہ پہاڑوں کی ٹھکائی کے بعد زمین کے اندر سکون پیدا ہو گیا، وہ ٹھہر گئی۔ آپ نے پہاڑوں کو اتنی بڑی قوت والا بنایا، کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ کبھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اس سے بھی زیادہ قوت والی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس سے بھی زیادہ قوت والی چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہے لوہا۔ اسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوہا پہاڑ کو پھوڑ دیتا ہے، پہاڑ کو پھوڑنے کے لیے لوہا ہی تو استعمال ہوتا ہے۔ کلہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے آلات بنائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھوڑا جاتا ہے۔ تو پہاڑ جیسی عظیم ترین مخلوق، اس کو پھوڑنے کے لیے لوہا کام آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوہے میں زیادہ قوت ہے۔ یہی ہے لوہے کی سیرت۔ اس کے لیے حدیث میں نے پیش کی کہ لوہے کی اصل چیز جو ہے وہ ہے قوت، جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا بقیہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کے بعد سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے اس سے بھی زیادہ بھاری مخلوق کیا پیدا کی ہے، یعنی لوہے سے بھی زیادہ بھاری مخلوق؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے سے بھاری میں نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ آگ ایسی چیز ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کتنا مضبوط لوہا، لیکن اس کو ذرا آگ میں رکھ کے دیکھیے،
لوہا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے بعض جگہ پر جہاں پر فیکٹریاں چلتی ہیں لوہے کی مختلف چیزیں بنانے کے لیے۔ گجرات میں ایک جگہ جانا ہوا تھا، وہاں پر ایک صاحب کی جو ہے لوہے کی فیکٹری تھی، انہوں نے کہا کہ وہاں فیکٹری کو چلنا ہے، وہاں پر گئے، دیکھا، انہوں نے جو ہے دکھایا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا لوہا انہوں نے لیا اور پھر اس کو ایک جگہ پر ڈالا، پگھلایا، وہ پگھل گیا۔ پگھلنے کے بعد پھر اس کو جو ہے کھینچ کے لمبا کیا گیا، اتنا لمبا کہ یہ مسجد سے بھی لمبا تھا، تو اتنا سا اس کو کھینچنے والوں نے کھینچا ہمارے ہی سامنے، تو لمبی سی ہو گئی کھمبی۔ پھر اس کو پانی میں ڈالا، پھر اور پانی میں ڈالا، پھر اور پانی میں ڈالا، اس طریقے پر کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آگ لوہے کو پگھلا دینے والی چیز، کتنی قوت اللہ نے اس کے اندر عطا کی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے اس سے بھاری کیا مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ سے بھاری میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے، آگ سے بھاری میں نے پانی کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ پانی آپ ڈالتے ہیں تو آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ پانی کے اندر اللہ نے اتنی قوت و طاقت دی۔ اللہ کے فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، آپ نے اس پانی سے زیادہ کیا بھاری چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی سے بھی زیادہ میں نے ہوا کو بھاری مخلوق پیدا کیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ہوا ایسی چیز ہے جو سمندر کے رخ کو پھیر دیتی ہے، ہوا ایسی چیز ہے کہ سیلاب کا رخ تبدیل کر دیتی ہے، اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس کے اندر عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے اس سے بھاری کیا چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب سے بھاری چیز میں نے انسان کو، ابن آدم کو پیدا کیا ہے، لیکن ہر ابن آدم نہیں، وہ ابن آدم کہ جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ والا، اخلاص والا، اس سے اخلاص مراد ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ بندہ زندگی کرتا ہے، اس بندے کی طاقت و قوت پہاڑوں سے بھاری، لوہے پر بھاری، آگ پر بھاری، پانی پر بھاری، ہواؤں پر بھاری، وہ ساری مخلوق پر بھاری ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوہا بڑی قوت والا ہوتا ہے، اس کی سیرت ہی قوت ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، اور لوہا کیا ہے؟ اس کے اندر بأسٌ شدید ہے، یعنی بڑی قوت و طاقت ہے اس کے اندر۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پانی میں پڑ جاتا ہے تو جہاں اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، سیرت یوں بگڑ جاتی ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوہا اتنا کمزور ہو جاتا ہے، جس لوہے کو آپ موڑ نہیں سکتے تھے وہ اب ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ کیسے ٹوٹ گیا؟ زنگ کی وجہ سے ٹوٹنے کے قابل ہو گیا، پھوٹنے کے قابل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زنگ جب آتا ہے تو سیرت کو بھی بگاڑ دیتا ہے، صورت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے اسی طریقے پر جب انسان کے دل کے اوپر زنگ لگتا ہے تو انسان کی سیرت اور اس کے دل کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ کیسے بگڑ جاتی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا مختلف احوال ہیں، مختلف آثار ہیں، مختلف کوائف ہیں، مختلف حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے دو چیزیں میں نے عرض کی کرنا چاہیے، ایک ہے شیطان اور دوسرے ہے ہمارا نفس۔ ان دو کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ شیطان زور لگاتا ہے، وہ ایسا ہی زور لگاتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی، بنڈے والے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھوڑ رہے ہیں، لیکن یہاں اثر یہ ہو رہا ہے بلڈنگ کراک ہو جا رہی ہے۔ یہ اثر ہو رہا ہے کہ ہاؤس کا پانی غائب ہو جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر شیطان وہ بھی چلاتا ہے
اپنی چالبازیاں، اپنی مکاریاں، کبھی دور بیٹھ کر کبھی قریب میں آ کر، اور ہمارے ایمان کو اس طرح غائب کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے میں نے مثال دی، ہاؤس کا پانی غائب ہو گیا، پتہ بھی نہ چلا، شعور بھی نہ ہوا، پانی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے پر انسان کے دل کے اندر سے ایمان کو اچک لیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، دل جو خراب ہوتا ہے وہ ایک دم خراب کم ہوتا ہے، بلکہ دھیرے 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 بگڑتے 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 ایک دن آتا ہے کہ بس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت پائے کے عالم گزرے، اللہ نے انہیں بڑا علم عطا کیا تھا، قرآن کا، حدیث پاک کا، محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے۔ ان کی ایک تفسیر ان کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ تفسیر عزیزی میں انہوں نے بعض بزرگوں کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی نوافل چھوڑنے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے سنتیں چھوڑتا ہے، جو آدمی سنتیں چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے رفتہ 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 وہ واجبات ترک کرنے لگتا ہے، جب واجبات ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر آگے چل کر وہ فرائض کو چھوڑنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب فرائض چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر آگے چلتے چلتے گناہ کرنے کی طرف وہ چلنے لگتا ہے، اور جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کا عادی ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑے گناہ کا عادی ہوتا ہے، پھر گناہ کبیرہ کا عادی ہوتا ہے، اور پھر آگے چلتے چلتے کفر تک چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ قول نقل کیا ہے، مجھے اس وقت یہ یاد نہیں کہ کس بزرگ کا قول ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس طرح انسان جو ہے ہلاکت کی طرف جاتا ہے، دل کا بگاڑ یوں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنن کی پابندی، نوافل کی پابندی، اسی میں ذکر بھی ہے، وظائف ہیں، یہ سب کیا ہے؟ باؤنڈریاں ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے باؤنڈریاں۔ آپ گھر بناتے ہیں تو باؤنڈری لگاتے ہیں، آپ کوئی اور چیز بناتے ہیں اچھی تو اس کے لیے باؤنڈری رکھتے ہیں۔ کیوں باؤنڈری رکھتے ہیں؟ کوئی چور نہ آ جائے، ڈاکہ ڈالنے والا نہ آ جائے، کوئی اور ایسی ویسی چیز آ کر نقصان نہ دے دے۔ اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو ہمارے دل اور دل کے اندر کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ باؤنڈری لگائیں۔ باؤنڈری شروع کیا ہوگی؟ وہ نوافل کی پابندی سے۔ نوافل کی پابندی کرنے والا فرض کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، جس آدمی کے دل میں اخلاص نہ ہو، وہ لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتا ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہو وہ کبھی سنن اور نوافل کی پابندی کرے اور فرض کو چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو فرض ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے اللہ ہی کے حوالے سے بیان کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں میرے سے میرا کوئی بندہ فرض سے زیادہ کسی چیز سے قریب نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی میرے سے قریب ہوتا ہے تو فرضوں سے قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟
نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ پیر اور اعضاء بن جاتا ہے. کیسے بن جائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تو اس سے منزہ بری ہے. مطلب یہ ہے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے یہ مقام ملتا ہے کہ وہ آنکھوں سے وہی کام لیتا ہے جو میں چاہتا ہوں، زبان سے وہی کہتا ہے جو میری مرضی، ہاتھ اور پیر سے وہی کام کرتا ہے جو میری رضا کے مطابق ہے، میری مرضی کے خلاف نہ وہ آنکھ اٹھاتا ہے، نہ کان سے سنتا ہے، نہ زبان چلاتا ہے، نہ ہاتھ پیر سے کوئی کام کرتا ہے. جو کچھ کرتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق کرتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے، اندازہ کیجئے. اللہ کی مرضی ہی پر اس کی زبان چلے، اللہ ہی کی مرضی پر اس کی آنکھ اٹھے، اللہ ہی کے مرضی کے مطابق اس کے کان اور اس کے ہاتھ اور پیر سب اعضاء کام کریں، اس کے خلاف نہ ہو. یہ اتنا اونچا مقام ہے اس بندے کو ملتا ہے جو فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت اور اس کی پابندی کرتا ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے آگے، جب ایسا بندہ میرے سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جب وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کی مانگ پوری کرتا ہوں. کتنا بڑا مقام. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عافیت سے اللہ کی پناہ میں رہیں. کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے جو یہاں بتایا گیا، فرائض کی پابندی کرو، نوافل کی کثرت کرو، نوافل کی پابندی کرو، یہاں تک کہ یہ مقام تم کو مل جائے. تو معلوم ہوا کہ نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ نوافل کو بیکار سمجھتے ہیں، بس فرض پڑھے اور باہر نکل گئے. اس کا اہتمام ہی نہیں ہے کہ نوافل پڑھنی چاہیے. نوافل کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. یہ بے ضرورت اللہ نے نہیں رکھا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں دینے سے ہم نے سمجھ لیا کہ فضول ہے. کیسی عجیب بات. اللہ نے ہمیں کہا کہ بھئی تم چاہو پڑھو، چاہو نہ پڑھو، میں پوچھوں گا نہیں تم سے. لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے آپ کے استاد نے کہا، آپ کے شیخ نے کہا بھئی تم میرے پاس آیا کرو یا نہ آیا کرو، تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا بھائی حضرت نے تو اجازت دے دی، آؤ نہ آؤں، اب تو مجھے جانا نہیں ہے کبھی بھی. ان کی صورت ہی دیکھنا نہیں ہے. اس کا خیال یہ ٹھیک ہے؟ یہ استاد کی قدردانی ہے. شیخ سے عقیدت و محبت کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے. استاد نے کہا بھائی تم آؤ کہ نہ آؤ، تمہاری مرضی. باس پرس تو کچھ نہیں. اسے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، طلبہ کو خاص طور پر. طلبہ کی ایک حاضری ہوتی ہے درس کی، اس میں تو پابندی ان کے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ انہوں نے درس میں آنے کے لیے ہی درس جو ہے سبق سیکھنے اور پڑھنے ہی کے لیے داخلہ لیا ہے. اس لیے طلبہ کے جو اوقات مقرر ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کلاس کا وقت، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کلاس چلے گی، اس وقت میں تو حاضری ضروری ہے استاد کے پاس. اگر وہاں نہیں آئے گا تو استاد کیا کرے گا؟ باس پرس کرے گا نا، بھائی کیوں نہیں آیا آپ، غیر حاضر کیوں ہوتے؟ 1 منٹ کی تاخیر سے ابھی تب بھی پوچھے گا 1 منٹ تاخیر تم نے کیوں کر دی، باس پرس ہوگی. اب استاد نے کہا دیکھو درس کا وقت یہ ہے، اس کے علاوہ تمہاری مرضی، آؤ نہ آؤ. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ طلبہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، بولیے بھائی. استاد نے کہا میرے پاس اس وقت سے اس وقت تک درس ہوتا ہے، آنا تمہارے لیے ضروری، حاضری لگے گی، نہیں آئے تو پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ تمہاری مرضی. اس نے کہا ہماری ہی تو مرضی ہے نا، آپ کیا جانا، چہرہ بھی ان کا نہیں دیکھنا ہے. آپ بتاؤ یہ استاد کی قدردانی ہے یا استاد کے اس کہنے سے اور زیادہ جانا چاہیے؟
ان کی خدمت میں رہنا چاہیے، جوتے سیدھے کرنا چاہیے، ان کی باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، تب جا کر استاد سمجھے گا یہ شاگرد ہے، واقعی شاگرد۔ بالکل یہی مثال یہاں بھی رکھ لیجئے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو 5 وقت نماز تمہارے اوپر فرض ہے، نہیں آؤ گے ڈنڈے بجائے جائیں گے، جہنم رسید کیے جائیں گے، پوچھ تاچھ کی جائے گی، 5 وقت پابندی کے ساتھ آ لو۔ یہ تو فرض کر دیا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ درس کا وقت آنا ضروری، اس کے بعد کے لیے اللہ نے کہا اب اس کے بعد نفل ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ ہم نے کیا سمجھا؟ غیر ضروری ہے، ایسا جیسے استاد کے پاس اب جانا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے دربار میں اب جانا نہیں ہے۔ کتنی لغو قسم کی بات ہم نے سوچی اللہ کے بارے میں۔ فرض کو ہم نے فرض سمجھنے کے بعد نفلوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ غیر ضروری نہیں ہے۔ یہ نفل کے معنی غیر ضروری کس نے کہا؟ نفل کے معنی ہیں زائد۔ کیا معنی ہے؟ زائد۔ یہ فرض یا فرض سے زائد تمہارے اوپر ہے، یہ زائد چیز ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ اس کا نام غیر ضروری تھوڑا ہی ہے، ہم نے اپنے طور سے سمجھ لیا غیر ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب میں بتاتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جائے گا تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ فرمایا اگر جو ہے دیکھا جائے گا کہ اس کے فرائض کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سنن و نوافل کو استعمال کیا جائے گا، یعنی بھرپائی کی جائے گی۔ کہاں پر کمی ہے، کہاں پر کمی ہے، وہ کمی کیسے پوری کی جائے گی؟ وہ کمی پوری کی جائے گی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری نماز اس طرح ہم نے پڑھ لی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے یا اس میں کمی ہے؟ ظاہر بات ہے بہت کمی ہے، بہت کمی، بلکہ ہماری نماز کو نماز کہنا مشکل ہے۔ ایسی صورت کے اندر صرف فرض پڑھ کر چلے جانا اور یہ سمجھنا بعد کی چیزیں غیر ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری کہ اگر وہ نہ ہو تو پتہ نہیں بخشش بھی ہوگی کہ نہ ہوگی۔ اس لیے کہ بھرپائی کی جائے گی سنن و نوافل کے ذریعے سے۔ ایک آدمی کی نماز اب اس میں ہر چیز دیکھی جائے گی، نماز کے اندر کے فرضوں کی ادائیگی کیسی ہوئی، نماز کے اندر کی سنتوں کی ادائیگی کیسی ہوئی، ہاتھ اٹھانے میں، باندھنے میں، جھکنے میں اور اٹھنے میں، انگلیوں میں انگلی کیسے رکھنی چاہیے، ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، جھکنا کیسے چاہیے، رکوع کیسے، رکوع سے اٹھنا کیسے، اور پھر سجدے میں جانا کیسا اور سجدے سے اٹھنا کیسا، یہ سب دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اب ہمارا یوں امتحان اللہ کے دربار میں ہو، ذرا اندازہ لگاؤ بھائی کہ ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے؟ کیا ہمارا ایک سجدہ بھی ایسا ہے کہ اسے سجدہ کہا جائے؟ یہ تو ظاہر کے بارے میں، پھر اس کی باطنی کیفیات، اخلاص کتنا تھا، خشوع کتنا تھا، دھیان کتنا تھا، اللہ سے لگاؤ کتنا تھا، نماز پڑھا تو ادھر ادھر چکر تو نہیں کھا رہا تھا نماز کے اندر، یہ بھی اس کے اندر دیکھا جائے گا۔ ظاہراً باطناً دونوں طرح نماز کیسی ہوئی، یہ فرض نماز کے بارے میں دیکھنے کے بعد جو کمی اس میں ہوگی اسے پوری کرنے کے لیے نفلوں سے بھرپائی کی جائے گی۔ اب سوچو کہ ہمارے یہ سنن و نوافل ضروری ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بغیر اس کے ہماری نماز ہمیں کامیاب بھی بنا دے گی؟ جب نہیں تو مقدمت الواجب واجب، جو چیز واجب کا مقدمہ ہو وہ بھی واجب، اور جو چیز واجب کا واجب ہو وہ بھی واجب۔
اب یہاں تو ایسے ہی ہے کہ نماز ہماری اتنی کامل نہیں، وہ کامل اگر ہو سکتی ہے تو سنتوں نوافل کے ذریعے ہو سکتی ہے، یہ اگر بھرپائی نہ ہوئی نماز ہماری ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ اس لیے بھائیوں، سب سے پہلے میں نے عرض کیا نوافل کی پابندی کرنا چاہیے، سنن کی پابندی کرنا چاہیے، فرائض کی پابندی، یہ سب ہوگا، یہ باؤنڈریاں بن جائیں گی، اور یہ باؤنڈریاں بنی رہیں گی، شیطان کے ہم تک پہنچنے کے راستے اور فاصلے ذرا لمبے ہو جائیں گے، وہ ہمارے تک آنے میں دقت محسوس کرے گا۔ ارے بھائی باڑھ ہے، نفلوں کی باڑھ، اس کو پار کر کے آگے جا رہا ہوں تو جو ہے وہاں ہے سنتوں کی باڑھ، اور آگے جا رہا ہوں یہ اس کے بعد ہے فرائض کی باڑھ، یہ بھی پار کروں تو پتہ نہیں اور کیا۔ یہ لمبی باڑیں پیدا کر دینی چاہیے، باؤنڈریاں بنا دینی چاہیے تاکہ شیطان کا اثر کم سے کم ہونے لگے۔ اسی میں ذکر بھی ہے، وظائف ہیں، جو آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائی جاتی ہے، یہ بھی لغو و فضول نہیں، یہ سب کا سب ہماری ضرورت کا سوال ہے۔ تو میں نے وہ قول اس لیے پیش کیا شاہ صاحب کا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ دل میں جو خرابی آتی ہے اچانک نہیں پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ دھیرے 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 پہلے کچھ ہوتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جاتے جاتے نعوذ باللہ آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، زبان غلط استعمال کر لیتا ہے، عقائد نظریات غلط قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا۔ عجیب دعا ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے پرہیز کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ اگر حق کو انسان باطل سمجھ لے، باطل کو حق سمجھ لے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ انسان حق کو سمجھ جائے باطل، باطل کو سمجھ جائے حق، کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی عرض کیا، لمبا راستہ یوں پار کرتا ہے، اور پھر دینی کاموں کی ایک تو ہے پابندی نہ کرنا، مثلا سنتوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، نوافل کی پابندی نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہ اور بہت ساری دینی چیزوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، یہ بھی غلط، اور یہ بھی وہ راستہ ہے جو خطرناک موڑ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دین کی کسی بھی ہلکی سے ہلکی اور معمولی سے معمولی چیز کا استہزاء اور مذاق کر دے گا، یہ تو اور خطرناک ہے، ایک دم گرا دیتا ہے، اوپر کی منزل سے نیچے کو گرا دیتا ہے، ایسا گراتا ہے کہ انسان بچنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہ تو کفر ہے، تسبیح کا اگر کوئی مذاق اڑا دے کافر ہو جائے گا، داڑھی کا مذاق اڑا دے کافر ہو جائے گا، دین کی معمولی سے معمولی بات کا کوئی مذاق اڑا دے، اس کو ہلکا سمجھے، اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے گا۔ یہ کتنا خطرناک راستہ ہے، اوپر کی منزل سے ایک دم نیچے گر جائے گا، کہاں بچے گا؟ تو بھائیو بتانا یہ ہے کہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان هذه القلوب تصدع، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ لگتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے اور انسان کو غلط راہ پہ لے جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے جب اس بات کو سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرات صحابہ ایسی بات کو سن کر خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ آج کا حال ایسا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی ڈینجرس سے ڈینجرس روحانی اور ایمانی خطرہ بیان کر دیا جائے، آرام سے سنیں گے، اس کے بعد ان کا کھانا بھی پوری طرح ہضم ہوگا،
کھانے کو بہت اچھی بھوک بھی لگے گی، نیند بھی کامل طریقے پر آئے گی، خوب چھک کے سوئے گا، چھک کے کھائے گا، دنیا کے دھندوں میں لگا رہے گا، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو۔ لیکن حضرات صحابہ کا ایسا حال نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کا حال تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ دن بھر رات بھر اسی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ وہاں انہیں کوئی ایمانی خطرے کی بات کہہ دی جاتی، دل ان کا بڑا متحرک ہو جاتا، متزلزل ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اتنی بڑی بات بتائی، معمولی بات نہیں بتائی، ان هذه القلوب تصدع، ارے ان دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ۔ صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ اس کی جلا کیا ہے۔ جلا کے معنی کیا ہے؟ صفائی۔ اس کی صفائی کا طریقہ کیا؟ زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے دنیا میں کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ روحانی زنگ اور دل کے زنگ کا علاج کیا ہے اور کیسے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حضرات صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنا دلیل ہے طلب کی۔ بعض وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلب کو بھی دیکھتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، وہ صاحب آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، لیکن نماز ٹھیک طور پر نہیں انجام دی۔ نماز کے بعد وہ صحابی حضور کے پاس آئے، سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، سلام پیش کیا، اللہ کے رسول نے وہی بات فرمائی، پھر پڑھ کے آئے، پھر وہی سلام پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے وہی بات فرما دی صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ بہتر پڑھنا نہیں جانتا، آپ میری رہنمائی کیجیے۔ تب اللہ کے نبی اٹھے اور ان کو بتایا نماز کا طریقہ کیا ہے۔ علماء نے یہاں پر نکتہ لکھا ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی دفعہ جب ان کی نماز کو غلط دیکھا تو اللہ کے رسول ان کو سمجھا سکتے تھے یا نہیں سمجھا سکتے تھے؟ تبھی بول دیتے نہیں بھائی تمہارے اندر دیکھو نماز میں یہ خامی ہے، یہ غلط تم نے پڑھا، رکوع تمہارا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، سجدہ ایسا نہیں کیا کرتے، طریقہ اس کا یہ ہے، جاؤ تم نماز ایسی پڑھو، پہلے ہی نمبر پر کہہ دیتے۔ لیکن پہلے نمبر پر نہیں کہا، پہلے کہہ دیا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہ نماز پڑھ کے آئے، پھر وہی کہا، پھر وہی کہا، 3 دفعہ ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ بہتر پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیے، طلب کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بتایا۔ معلوم ہوا طلب ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ یہاں بھی جب صحابہ کی طلب دیکھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے فرمایا کہ 2 طریقے ہیں دل کے زنگ کو دور کرنے کے۔ کیا طریقے؟ پہلا طریقہ کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اور دوسرا طریقہ ذکر حازم اللذات، لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز کو یاد کرتے رہنا۔ اس سے مراد ہے موت، موت کو یاد کرو۔ یہ 2 طریقے ہیں جس سے کہ دل کا زنگ، دل کے اندر کی نجاست، غلاظت، یہ پاک ہونی شروع ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ، لفظ کثرت یہاں استعمال کیا ہے، کثرت تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اگر سوچ کر سمجھ کر پڑھا جائے
تو اس کے اثرات تو پھر تو کیا کہنے. جب آدمی سوچ کر سمجھ کر پڑھتا ہے اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت دلوں کی کایا پلٹ کر دیتی ہے, دلوں کا رخ بدل دیتی ہے, دلوں کا انداز بدل دیتی ہے, دلوں کے اندر جو ہے گداس پیدا کر دیتی ہے, اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے, اللہ کا خوف طاری کر دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جب انہوں نے اللہ کا کلام دل کے ساتھ میں سنا, سمجھ کر پڑھا اور سنا, تو ان کے دل کے اوپر اس کے ایسے اثرات ہو گئے. بہت سارے لوگوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں اور لوگوں کے واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, ایک صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اس کے اندر سورہ طور انہوں نے پڑھی. سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہے تھے, ایک صاحب پر غشی طاری ہو گئی, بے ہوشی طاری ہو گئی, وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں, صحابہ کے بھی ملتے ہیں, بعد کے لوگوں کے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو دل کے ساتھ پڑھا, دل کے ساتھ سمجھا, واقعی اللہ کا کلام سمجھ کے جب پڑھا تو ان کے دل کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو گئے. پہلے بھی یہ واقعہ میں نے سنایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب لوگوں کے سامنے وہ عذابات ظاہر ہوئے, کون سے عذابات؟ قیامت کے دن کے, جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. اب سنتے ہیں جہنم ہے, جہنم میں عذاب ہے, یہ ہم جو سنتے ہیں نا, یہ سننے پر ہمارا ذہن دنیا کے عذاب کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ اتنی ہی عقل ہے, اس سے زیادہ عقل نہیں ہے ہمارے پاس میں. جو چھوٹی سی عقل اللہ نے ہم کو دی ہے, وہ عقل تو انہی چیزوں میں گھری رہتی ہے, انہی چیزوں کو دیکھتی ہے. جو چیزیں دیکھتی ہے اتنی ہی سمجھ میں آتی ہے, جو چیز وہ نہیں دیکھتی اسے کیسے سمجھ میں آئے گی. وہ جب سنتا ہے جہنم میں یہ عذاب ہے, آگ کا عذاب ہے اور بچھوؤں کا عذاب ہے, سانپوں کا عذاب ہے, تو اس کے ذہن کے اندر دنیا کا سانپ, دنیا کا بچھو اور دنیا کے اندر کے جو ہے مختلف جانور اور دنیا کی یہ آگ, یہ سب چیزیں ذہن کے اندر آتی رہتی ہیں. لیکن جب وہاں جائے گا اور اس کے سامنے وہ عذابات آئیں گے, تب اسے پتا چلے گا یہ عذابات تو وہ ہیں کہ وہم و گمان میں بھی کبھی بھی آئے. ایسے عذابات. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا محمد ابن المنکدر. کیا وقت ہوا؟ محمد ابن المنکدر بڑے عالم تھے, محدث تھے, اور ان کی بخاری شریف کے اندر بھی روایات ہیں کثرت کے ساتھ میں. بڑے اللہ والے. وہ ایک بار اپنے گھر آئے اور کھانا وانا کھا لیا, سونے کے وقت سے پہلے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اسی مضمون کی آیت پر ان کا گزر ہوا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ آیت, اس کا ترجمہ یہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کہ ان جہنم والوں پر ایسے ایسے عذابات ظاہر ہوں گے جس کا انہیں کبھی تصور بھی نہیں ہوگا. ایسے عذابات. اس لیے کہ دنیا میں جو سوچتا ہے انسان, وہ دنیا کی سوچ ہے. آخرت کا عذاب اور آخرت کی نعمتیں دونوں یہاں کے تصور سے بالاتر ہوگی. ہم جہنم کو سوچتے ہیں تو جیسے ہمارے ذہن میں کچھ یہاں کے عذابات آتے ہیں, نعمتوں کو جنت کی سوچتے ہیں تب بھی دنیا کی نعمتوں کا تصور ہوتا ہے. بلڈنگ, اللہ تمہیں بلڈنگ بنا کے دے گا. کیسی بلڈنگ؟ دنیا کی بلڈنگیں آتی ہے ذہن کے اندر, کیونکہ وہی تو دیکھا ہے نا. عقل کی کمزوری یہ ہے, لوگ عقل کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, لیکن میں عقل کی کمزوری آپ کو بتاتا ہوں. عقل کی کمزوری یہ ہے کہ عقل ہماری آنکھ کے تابع ہے, ہمارے کان کے تابع ہے, اور ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ سے جو چھونے کی طاقت ہے اس کے تابع ہے.
عقل اسی دائرے میں سوچ بچار کرتی ہے، جتنا سنتی ہے نا اس میں، جتنا دیکھتی ہے نا اس میں، جتنا چھو چھو کے دیکھ لیتی ہے سمجھ لیتی ہے اس میں، وہ عقل غور و فکر کرتی ہے، اس سے ایک نتیجہ نکال لیتی ہے بس۔ یہ ہے عقل کی کمزوری، یہ انہی چیزوں میں انہی کے دائروں میں کام کرتی ہے، اس سے باہر جا کے کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہاں بیٹھ کر اگر کوئی تصور کرے گا نا جنت کیسی ہے، تو اس کے ذہن میں جنت کیسی آئے گی؟ دنیا کی طرح آئے گی، دنیا کی اعلیٰ مثال کچھ ہو تو اس کے ذہن میں آ جائے گی بس۔ لیکن بھائیو جب وہاں جائے گا وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کیا سمجھا تھا جنت کو، کتنی معمولی اور حقیر سمجھا تھا، میرے ذہن نے کام ہی نہیں کیا، یہاں آیا تو یہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا اور اس کا۔ نام کے لیے کہہ دیتے ہیں بلڈنگ ہے، نام کے لیے کہہ دیتے ہیں وہاں انار ہے، نام کے لیے کہہ دیتے ہیں وہاں انگور ہے، وہاں باغات ہیں۔ یہ ہمارا تصور یہاں کے انگور، یہاں کے باغ اور یہاں کی چیزوں کا آتا ہے، وہاں جائیں گے تو پتہ چلا وہ تو کچھ اور ہی دنیا کی چیز ہے۔ تو بھائیو بتایا رہا تھا کہ محمد ابن المنکدر اس آیت پر پہنچے تو ایک دم رونا آ گیا، عجیب حالت ہو گئی، یہاں تک کہ چیخیں مار کے رونے لگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں پر ایسے عذابات کھولے جائیں گے، ظاہر کیے جائیں گے جن کا ان کو تصور تک نہ ہوگا۔ اب یہ پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے ذرا آپ سو جائیے، آرام کیجئے، ذرا رکھ دیجئے، لیکن ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس وہی دماغ کے اوپر مسلط ہے اور آیت پڑھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا گھر والے تو بہت پریشان ہو گئے، چلو ان کے دوست بازو رہتے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن الفضل، وہ بھی بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے۔ لوگوں نے کہا ان کو بلا کے لائیں گے تاکہ ان کو سمجھا دیں، ان کو بلا کے لائے لوگ، ان سے کہا دیکھیے یہ آئے ہیں گھر میں اور جب سے قرآن پڑھ رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، ہم بہت سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا رونا ختم نہیں ہوتا، بڑھتا جا رہا ہے، آپ ذرا ان کو سمجھا دیجئے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی منکدر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بات تو یہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں۔ ان کے سامنے آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور کہہ کر رونے لگے تو ان کو بھی رونا آ گیا، وہ بھی رونا شروع کر دیے، شاید تھے کہ یہ سمجھائیں گے لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا، دونوں مل کے رو رہے ہیں، ایک نہ شد دو شد ہو گیا، پہلے ایک صاحب رو رہے تھے اب دونوں مل کے رو رہے ہیں۔ لیکن ان پر بھی اس آیت کا یہی اثر مرتب ہوا۔ بتائے رہا ہوں کہ سوچ کر سمجھ کر جب پڑھتے ہیں قرآن کی بلاغت، فصاحت، اس کے مضامین اور اس کے اندر کی جو ہے دل کو نرم کر دینے والی، گداز کر دینے والی باتیں، یہ سب دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا جائے، اور دوسری بات یہ بتائی موت کو یاد کیا جائے۔ وقت ہو گیا، یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ایمان کے اوپر ہم کو باقی رکھے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، اسباب عطا فرمائے، اس کے طریقے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔